السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ویڈیو بڑی کمال کی ہے، اگر آپ اینڈ تک دیکھیں گے تو آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا اور آپ خوش بھی ہوں گے۔ تو ناظرین، یہ ویڈیو یہ ہے کہ ایک ہندو عورت ہی بیٹھی ہوئی ہے، ایک ان کے شو ہے اس کے اندر بیٹھی ہوئی ہے اور وہ سوال کر رہی ہے کہ یہ جو مسلمان ہیں جب یہ اللہ کے گھر جاتے ہیں، بیت اللہ طرف جاتے ہیں، وہاں پہ جو حجر اسود ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، وہ کہہ رہی ہے کہ یہ ہمارا ہی کوئی پتھر ہے۔ تو یہ لوگ ان کی پوجا کرتے ہیں، ان کو چومتے ہیں، تو ان کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین وہ ویڈیو ہم دیکھتے ہیں، اور ساتھ ہی ہم ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کی بھی اسی والا سے ویڈیو دیکھیں گے، تو پھر انشاءاللہ اسی والا سے ہم بھی بات کریں گے۔ تو چلیں ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ حضرت محمد صاحب سے پہلے کعبہ میں جو ہے ہندو دھرم کی مورتیاں ہوتی تھی اور شیولنگ ہے، اور سارے مسلمان شیولنگ کی پریکرما کرتے ہیں، تو کیا یہ سچ ہے؟ دیکھیے، پہلے مورتیوں کی بات کریں۔ جی، ابھی تو میں نے آپ سے پرشن پوچھا تھا اور آپ نے یہ بتایا تھا کہ وید ایک ایشورواد کی بات کرتے ہیں، ایک ایشور کے ساجی بنانے کی بات نہیں کرتے ہیں۔ وید کہتا ہے نہ تس پرتماستی، اس کی کوئی پرتما ہے ہی نہیں، یہ وید کا منتر ہے۔ وید یہ کہتا ہے تس بھکتی وانسا سیام ہے ایشور، ہم صرف تیرے ہی بھکت بنیں گے، ماں چدن ید وشن ست، تیرے سوا کسی دوسرے کی نہیں کریں گے، خالی اتنا نہیں تیرے سوا دوسرے کی نہیں کریں گے۔ تو وید تو ایک نراکار پرمیشور یا ایک نراکار ایشور کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اب اگر وہاں پہ کچھ مورتیاں تھیں تو وہ مورتیوں کو کیسے سناتن دھرمی کہتے ہیں کہ ہماری تھی؟ یہ تو بڑی شرم کی بات ہونی چاہیے، لجا کی ہونی چاہیے کہ جب ویدک دھرم کے اندر جب بگاڑ آیا تب نراکار سے ساکار ابھرنا شروع ہوئی۔ تو اس بگاڑ کے دور کے اندر اگر چاہے ان کی ہو چاہے کسی، جہاں جہاں وشو کے اندر بگاڑ آیا ہے وہاں پر ساکار اپاسنا شروع ہو گئی، مورتیاں لوگوں نے بنا لی، اپنے اپنے الگ الگ بھگوانوں کی اپنے اپنے اشٹ دیو بنا لیے انہوں نے۔ تو اس کے اندر اگر کچھ مورتیاں رکھی تھیں تو وہ تو ایک ایشورواد میں بگاڑ کا وہاں پر پرتیک تھی وہ۔ تو یہ تو بات ہے مورتیوں کی۔ وہ ہٹائی گئی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لے گئے تو۔ اور شیولنگ کی جہاں تک آپ نے بات کی، میں نے چاروں ویدوں کا اکثرشاہ ایک ایک شبد کے ساتھ میں نے ادھین کیا ہے، ہر جگہ اس میں کوئی ایکسیپشن اپواد نہیں ہے کہ ہر جگہ وید میں اور اپنشدوں میں لنگ شبد کا ارتھ ہے پرتیک، چنہ، نشانی۔ جانتی ہیں نشانی کے لیے عربی میں کیا شبد ہے؟ آیت۔ یہ تو اس کا ریئل میننگ۔ اب بات کو پھر جب یہ پرانوں کا دور آیا اور پرانوں کا سمے آیا تو وہاں پر اس شبد کے کچھ میننگ، اس کے ارتھ بدل دیے گئے۔ حجر اسود ہمارے عقیدے کے مطابق جنت کا پتھر ہے، جبکہ ہندو لوگ اسے کسی بھگوان بھولے ناتھ کا لایا کہتے ہیں۔ ہم کیسے مطمئن جواب دے سکتے ہیں ان کو کہ یہ کالا پتھر واقعی جنت سے آیا ہے؟ ہندو یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم پتھر کو پوجتے ہیں، تم بھی تو حج کے موقع پر حجر اسود کو چومتے ہو، محمد اشرف۔ یہ بہت اچھا سوال ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ حجر اسود، مسلمان کہتے ہیں کہ مورتی پوجا، پتھر کو پوجنا حرام ہے، تو آپ لوگ حجر اسود کو پوجتے ہیں، وہ کیوں نہیں حرام ہے؟ اور دوسرا سوال کہ یہ حجر اسود انہوں کہتے ہیں کہ شنکر کی مورتی، ہم کہتے ہیں آسمان سے ہے۔ یہ کہتے ہیں، اس میں کوئی تاریخ کی بات ہے ہی نہیں۔ اگر وہ کہتے ہیں تو کیوں نہیں مسلمان بنتے آپ؟ اگر آپ مانتے شنکر کی مورتی، مسلمان بن جاؤ، کون روک رہا آپ کو؟ حکمت کا جواب ہے یہ ہے کہ کوئی، یہ تو خالی پھینکنے کی بات ہے، کوئی بھی کچھ بھی کہہ دیتا ہے، مان لینا ضروری نہیں، لیکن حکمت ہے کہ ٹرن دی ٹیبلز اوور، بازی پلٹ لو۔ اگر آپ کہتے ہیں شنکر کی مورتی اور وہ ہے تو آپ مسلمان کیوں نہیں بن جاتے؟ لیکن یہ حقیقت بات نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ پتھر آسمان سے، وہ مانے یا نہ مانے۔ مین سوال یہ ہے کہ جب اسلام بت پرستی کے خلاف ہے تو ہم حجر اسود کو ہم سجدہ کرتے ہیں، ہم حجر اسود کو بھی پوچھتے ہیں، تو آپ اور ہم میں فرق کیا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ حجر اسود، کعبہ، کوئی بھی مسلمان کعبہ کی عبادت نہیں کرتا ہے، کعبہ کو نہیں پوچھتا ہے، حجر اسود کو نہیں پوچھتا ہے۔ کعبہ، حجر اسود ہمارے لیے قبلہ ہے۔ قبلہ کے معنی ڈائریکشن، قبلہ ہے۔ اور ہم مسلمان ہمیشہ کانگریگیشن، ایکتا میں مانتے ہیں، اور قرآن مجید کی آیت ہے کہ آپ جہاں بھی ہیں قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ مثال کے طور پر آج اگر ہم کو نماز پڑھنے کا ہے تو ایک شخص کہے گا کہ ہم پورب کی طرف فیس کریں گے، ایک کہے گا دکشن کی طرف، ایک کہے گا نارتھ، ساؤتھ، ایسٹ، ویسٹ، اس طرف ہم دیکھ کے نماز پڑھے۔ تو ایکتا کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے آپ جدھر کدھر بھی دنیا میں کعبہ کی طرف
हाजिर अस्वद की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ो। और मुसलमान पहले लोग थे जो ज्योग्राफी वर्ल्ड मैप ड्रॉ किए। अल-इदरूसी 1154 में वर्ल्ड मैप ड्रॉ किए, और जब मुसलमान वर्ल्ड मैप ड्रॉ करते थे तो साउथ पोल ऊपर था और नॉर्थ पोल नीचे, और काबा अल्हम्दुलिल्लाह बीच में था। उसके बाद वेस्टर्नर्स यूरोपियन लोग आए और मैप को उल्टा किए, नॉर्थ पोल टॉप साउथ पोल डाउन, नॉर्थ पोल ऊपर साउथ पोल नीचे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी काबा बीच में है। तो अब जिधर भी दुनिया में अगर आप वेस्टर्न कंट्री में तो आप ईस्ट को फेस करेंगे, आप ईस्टर्न कंट्री में तो वेस्ट को फेस करेंगे, आप नॉर्थ में तो साउथ को फेस करेंगे, साउथ में है तो नॉर्थ को फेस करेंगे। जब यहाँ मुझे नमाज पढ़ना होता, मुझे पता नहीं किबला किधर है, तो मैं ये नहीं पूछता कि सूरज कहाँ डूब रहा है, क्योंकि सूरज कहाँ डूब रहा है वेस्ट में, और वहां नमाज पढ़ूंगा तो लोग बोलेंगे अरे सूरज को पूछता हूँ। मैं पूछता हूँ सूरज कैसे निकलता है वहां से, अच्छा तो उल्टे जगह नमाज पढ़ता हूँ मैं। हिकमत हिकमत। तो काबा सिर्फ किबला है। और हम जब जाके तवाफ करते, लोग कहते हैं कि आप तवाफ क्यों करते हैं, क्या आप पूछते हैं? हम तवाफ करते हैं क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला और अल्लाह के रसूल ने कहा। लेकिन हिकमत से जो मैं जवाब सोच सकता हूं, क्योंकि हर सर्कल का एक ही सेंटर है, तो हम जब तवाफ करते हैं हम ये कहते हैं कि अल्लाह एक ही है। हम जब तवाफ करते हैं सर्कमएम्बुलेशन ऑन द काबा, तवाफ करते हैं, हर सर्कल का एक ही सेंटर है, तो तवाफ करते हुए हम ये कबूल करते हैं कि अल्लाह ही की है। और जो जवाब ना पत्थर को चूमने की बात है, हज़रत उमर मैं अल्लाह भी प्लीज विद हिम जो उनने कहा, जो जिक्र है वो जवाब काफी है एक गैर मुसलमान को जवाब देने के लिए। और जिक्र है सही बुखारी में, सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 2 इन द बुक ऑफ हज चैप्टर नंबर 56। हज़रत उमर मैं अल्लाह भी प्लीज विद हिम वो कहते हैं कि ये काला पत्थर, हजर अस्वद को देखते हुए कहते हैं ये काला पत्थर मुझे कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता है, कोई फायदा भी नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि मेरे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूमा इसलिए मैं चूम रहा हूं। ये काला पत्थर मुझे कोई फायदा भी नहीं पहुंचा सकता है, नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता है। ये अल्फाज हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के काफी है कहने के लिए कि हम पत्थर को नहीं पूछते। इसके आगे मैं और एक जवाब देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त सहाबा के दौर कई सहाबा काबा पे चढ़ के आजान देते थे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि कोई भी आदमी जो बुत परस्ती करता है अपने बुत पे कभी चढ़ेगा? तो ये दलील काफी है कि सहाबा हजरत बिलाल भी काबा पे चढ़ के आजान देते थे, तो कोई भी बुत को पूछने वाला बुत के ऊपर चढ़ेगा नहीं। तो ये दलील काफी है कि हम काबा को नहीं पूछते, ये हमारा किबला है, सिर्फ डायरेक्शन है। तो नाजरीन, डॉक्टर साहब से आपने सुना है हजर अस्वद के मुतालिक, तो यही है मुसलमान जो हजर अस्वद को जाकर चूमते हैं हकीकत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अदा कर रहे होते हैं, वरना बहैसियत मुसलमान उसका अकीदा ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि इस हजर अस्वद से कुछ हासिल होगा या कुछ काम बनेंगे। वो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत तरीका इसलिए करते हैं, वरना ये है कि पत्थर से, चाहे वो हजर अस्वद हो चाहे वो मूर्ति का कोई पत्थर हो, उससे कुछ नहीं होता। जैसा कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हजर अस्वद का बोसा लिया और फरमाया कि तुझसे होता कुछ नहीं है, सिर्फ अल्लाह के रसूल ने तेरा बोसा लिया था तो मैंने नबी अलैहिस्सलाम के तरीके पर चलते हुए आपका बोसा लिया है, वरना तुमसे कुछ नहीं होता। तो यही हमारा अकीदा है। लेकिन इन हिंदुओं का, पंडितों का, इन हिंदू लोगों का ये अकीदा होता है कि मूर्ति से सब कुछ होता है, यही औलाद देते हैं, यही जो है वो पत्थर के बने हुए, अपने हाथ से बनाए हुए, अकल तो मारी गई है, अपने हाथ से पत्थर को तराश कर उसी से बुत बनाते हैं, फिर उसी से अपनी हाजतें मांगते हैं। ये अकल से मावरा बात है। अल्लाह ताला इन तमाम लोगों को और हम सबको हिदायत कामिला नसीब फरमाए। जी नादरीन, आपने ये वीडियो मुलाज़ा फरमाई तो माशाल्लाह ज़ाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ने बड़ी ही कमाल की गुफ्तगू की है। तो आइए नादरीन, इसी वाला से हम बात करते चलें। ये तो हजर अस्वद, ये हजर अस्वद वो पत्थर है, सहीह बुखारी की हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये जन्नत का पत्थर है, यानी जन्नत से आया। जब ये आया था इसका रंग सफ़ेद था, यानी दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद था। अब स्याह क्यों हो गया? ये लोगों के गुनाहों को चूस चूस कर ये स्याह हो गया, यानी काला पत्थर हो गया। तो नाज़रीन,
اسی والا سے ہم آپ کو ایک اور بات بتاتے چلیں کہ یہ جو پتھر ہے نہ ہی یہ نفع کا مالک ہے اور نہ ہی نقصان کا مالک ہے. نفع اور نقصان کا مالک اللہ رب العالمین کی ذات ہے. تو ایسے ہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اب حجر اسود کو بوسہ دینے لگے ہیں تو انہوں نے بڑی کمال کی بات کی, عقیدے کی بات کی ہے. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے حجر اسود میں تمہیں بوسہ اس لیے دینے لگا ہوں کہ آپ کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا. اور ساتھ کیا کہا, نہ تو نفع کا مالک ہے. حجر اسود سے مخاطب ہو کر عمر فاروق کہہ رہے نہ تو نفع کا مالک ہے اور نہ ہی نقصان کا مالک ہے, تو میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا, لیکن میں آپ کو اس لیے چوم رہا ہوں, اس لیے بوسہ دے رہا ہوں تاکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو آئیے ناظرین اسی والا سے ایک اور حدیث دیکھ لیتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ حجر اسود کا یعنی کہ ہاتھ لگاتا ہے یعنی کہ چومتا ہے, تو چومنے کے بعد اگر نہیں یعنی کہ اس کو وہاں تک پہنچ سکا تو وہ ہاتھ لگاتا ہے, ہاتھ نہیں لگتا تو پھر چھڑی کرتا ہے, تو یہ کل قیامت والے دن حجر اسود جو ہے اس بندے کے لیے سفارش کرے گا. تو ناظرین دعا کریں اللہ پاک ہمیں بھی اپنے گھر کی بار بار زیارت نصیب فرمائے, اور یہ بھی دعا کرے اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مبارک سے اللہ پاک کل قیامت والے دن حوض کوثر کا پانی نصیب فرما دے. تو ناظرین دعا کرے اللہ پاک ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پہ, موت دے تو ایمان پہ. جزاکم اللہ خیرہ, احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.